پوری دنیا میں پرندوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب کے وہی 2 پر، 2 پیر اور 1 گردن ہوتی ہے، لیکن انہی میں ایک ایسا پرندہ ہے جس کی ایک الگ ہی پہچان ہے، جو آسمان کا سینہ چیر کر ہزاروں کلومیٹر بلندی پر اڑتا ہے اور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، جو اپنے وزن سے کئی گنا بڑے شکار کو بھی اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ کر لے جاتا ہے۔ اسی لیے اسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جسے ہم باز کے نام سے جانتے ہیں۔ باز ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اپنی سخت تربیت اور اپنے دوبارہ جنم لینے جیسے عمل کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی باز کی طرح دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باز کے سفر کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ 25 سے 30 سال کی عمر میں زیادہ تر لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی ہار شروع ہوتی ہے۔ چھوٹا چوزا زمین کی طرف تیزی سے گرنے لگتا ہے، نیچے آتے ہی اس کے پر کھلنے لگتے ہیں، وہ اپنے پروں کو پھرپھرانے لگتا ہے، لیکن اڑنا ابھی تک نہیں سیکھتا۔ وہ زمین سے چند میٹر اوپر ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اچانک ایک پنجہ اسے تھام لیتا ہے اور دوبارہ آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ پنجہ اس کی ماں کا ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی تربیت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اتنی خطرناک تربیت کے بعد دنیا کو ایک باز ملتا ہے۔ بارش کے وقت جب سارے پرندے پناہ کی تلاش کرتے ہیں، تب یہی باز بادلوں سے اوپر اڑتا ہے۔ باز کی عمر تقریباً 70 سال کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو ایک بڑی آزمائش اس کی زندگی میں آتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں اس کی چونچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شکار نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے پر بھاری ہو جاتے ہیں، آپس میں چپکنے لگتے ہیں، جس سے پرواز دشوار ہو جاتی ہے۔ اس کے پنجے لمبے اور نرم ہو جاتے ہیں، جس سے وہ شکار کو مضبوطی سے نہیں پکڑ پاتا۔ اب باز کے پاس صرف 3 راستے ہوتے ہیں: اپنے آپ کو ختم کر دینا، یا دوسروں کے چھوڑے ہوئے کھانے پر زندہ رہنا، یا سب سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ راستہ اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کرنا اور نئے سرے سے پرواز کے قابل بننا۔ باز تیسرے راستے کو چنتا ہے۔ وہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر جاتا ہے، وہاں اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور پھر شروعات ہوتی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے سفر کی۔ وہ اپنی چونچ کو چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر توڑ دیتا ہے، خون بہتا ہے، لیکن وہ نئی چونچ کا انتظار کرتا ہے۔ پھر وہ نئی چونچ سے اپنے ہی پنجے کاٹ دیتا ہے اور نئے پنجوں کے اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پر تک توڑ دیتے ہیں اور نئے پروں کے اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ پورا عمل 5 مہینے تک چلتا ہے۔ ان 5 مہینوں کی سخت محنت کے بعد پنرجنم نہیں بلکہ نیا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ تیار ہو جاتا ہے آسمان کا سینہ چیر کر اڑنے کے لیے۔ جیسے باز کے پاس 3 راستے تھے، ویسے ہی انسان کے پاس بھی 3 ہی راستے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلا راستے کو چنتا ہے اور پریشانیوں سے ہار مان کر اپنی جان دے دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ دوسرا راستہ چنتے ہیں اور مشکل آتے ہی اپنے مقصد کو چھوڑ کر عام زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مشکلات کو لاتے ہیں اور محنت اور ہمت کے ساتھ باز کی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ باز کی تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں رسک لینا پڑے تو لے لو، لیکن اپنے میدان میں خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ لوگ تمہارے برابر آنے سے بھی گھبرائیں۔ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ مایا ناز مسلمان کھلاڑی، لیڈر اور فنکار یوں ہی بڑے نہیں بنتے، بلکہ پہلے تربیت لیتے ہیں، پھر محنت اور استقلال سے اپنے میدان میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے باز کی طرح مضبوط بنو، ہمت اور استقامت اختیار کرو اور اپنا مقام خود بناؤ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔